السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز، جو کہ تری ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، سورج سوا نیزے پر تھا۔ دن بدن گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑا تیاری میں مصروف تھا۔ تیاری مکمل ہوتے اس نے ایک نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی تھی۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور کمرے سے باہر نکلتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا تھا۔ وہ امو جان کی تلاش میں تھا کہ اس کی سماعت سے نور فجر کی آواز ٹکرائی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کو تیار دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تاشفین نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاسپٹل سے کال آئی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، وہ مصروف انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ بولتی تاشفین بول پڑا۔ نور، یہ کل سے تم کن تیاریوں میں مصروف ہو؟ کیا گھر پر کوئی آ رہا ہے؟ اس کے سوال پر اس سے پہلے کہ نور کوئی جواب دیتی، زاویار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، جو اپنے کمرے سے نکلتا یقیناً تاشفین کا سوال سن چکا تھا۔ واہ ڈاکٹر صاحب واہ، سارے اسپتال کے معاملات کا علم رکھنے والے ڈاکٹر صاحب گھر کے معاملات سے لا علم ہیں۔ وہ مزے سے بولتا ان دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ واقعی کوئی آ رہا ہے؟ اس کے دوبارہ سوال کرنے پر زاویار مسکرایا۔ بتاؤ نور کہ کون آ رہا ہے؟ بلکہ تم چھوڑو، میں بتاتا ہوں، وہ نور کو کہتا خود ہی بولنے لگا تھا۔ کچھ دنوں پہلے امو جان کی ملاقات اسٹور میں اپنی بچپن کی بچھڑی سہیلی سے ہوئی تھی، اور آج وہ بما اہل و عیال ہمارے گھر دعوت پر مدعو ہیں، وہ یہ کہتا تاشفین کی جانب دیکھنے لگا۔ مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، تاشفین کے سوال پر زاویار دوبارہ بولا تھا۔ ڈاکٹر صاحب گھر پر رہا کریں نا، گھر رہیں گے تبھی تو گھر کے معاملات کا علم ہوگا۔ بھائی تمہاری طرف فارغ نہیں ہیں، انہیں بہت کام ہوتے ہیں۔ نور کی بات پر زاویار نے اس کی جانب دیکھتے آنکھیں گھمائی تھیں کہ اچانک دوبارہ کچھ یاد آنے پر وہ تاشفین کی جانب پلٹا۔ اور ہاں ڈاکٹر صاحب، خیر منائے اپنی۔ اس کی اس بات پر نور اور تاشفین دونوں اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ امو جان کی دوست کی 5 بیٹیاں ہیں، اس بار تو آپ کی شادی سے انکار وہ بالکل بھی نہیں سننے والی، وہ مسکراتا کہہ رہا تھا۔ اس کی اس بات پر تاشفین نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ نور تاشفین کو مخاطب کرتے بولی، بھائی اسے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کی شادی کے بعد اس کا نمبر آ جائے گا۔ نور کی بات پر تاشفین مسکرایا تھا۔ اچھا نور، تم امو جان کو بتا دینا کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر قدم اٹھاتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے نور اب ماتھے پر بڑ ڈالی زاویار سے کچھ کہنے میں مصروف تھی۔ ماضی آج کا دن بہت پرحدت تھا۔ درختوں کے پتے ساکت تھے، چرند پرند بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے صبرینہ گھر پر ہی تھی۔ اس نے بیڈ پر پھیلے تمام کپڑے تہہ کرتے الماری میں رکھے اور ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا، جہاں اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ یہ لڑکا بھی نہ، اسے نفی میں سر ہلاتے بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ نیچے پہنچتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں تاشفین زاویار کے ساتھ بیٹھا بلاک سے کھیل رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ہی بیبی کاٹ میں نور فجر سوئی ہوئی تھی۔ انہیں آج یہاں آئے پورے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ تاشفین کی زاویار سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ اسکول سے آ کر اپنا سارا وقت زاویار کے ساتھ نیچے گزارتا تھا۔ اگر کبھی تاشفین کو آنے میں دیر ہو جاتی تو زاویار جو اسے تاشی کہتا تھا، اونچی آواز میں اس کا نام پکارتا اور اوپر آ جاتا۔ دوسری جانب نور فجر بھی تاشفین کو دیکھتی مسکرانے لگتی۔ صبرینہ آگے بڑھتی ان کے قریب آئی کہ اس کی نظر بیبی کاٹ میں لیٹی نور پر پڑی تھی، جو رونے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس کی سماعت سے امو جان کی آواز ٹکرائی تھی۔ نور جاگ گئی؟ اس نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا جو اسی جانب آ رہی تھیں۔ جی بس ابھی جاگی ہیں۔ آپ ہاسپٹل سے کب آئیں؟ صبرینہ نے ان کی جانب دیکھتے سوال کیا، جو صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئیں، ان کی آواز بوجھل تھی۔ امو جان آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ صبرینہ متفکر ہوئی۔ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ امو جان گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا بنا کر لاتی ہوں۔ صبرینہ یہ بولتے اٹھنے ہی لگی کہ امو جان بول پڑی، نہیں صبرینہ تم رہنے دو، میں رضیہ سے بول دیتی ہوں، تم نور کو سنبھال لو۔ امو جان نے یہ کہتے صبرینہ کی گود میں موجود نور کی جانب دیکھا۔ ان کی بات پر صبرینہ اس بات میں سر ہلاتے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ حلیمہ نہیں آئی؟ صبرینہ کے سوال پر امو جان نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ سائم کے ساتھ آئے گی۔ امو جان نے ایک نظر کھیل میں مصروف زاویار اور تاشفین کو دیکھا۔ ان کی سماعت سے موبائل کی آواز ٹکرائی تھی۔
उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और कॉल अटेंड की थी। उनके कुछ बोलने से पहले दूसरी जानिब से आवाज़ आने लगी थी। जी, मैं डॉक्टर आफिया बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब से पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में वो बोली। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे कि दूसरी जानिब से न जाने ऐसी क्या बात कही गई कि मोबाइल डॉक्टर आफिया के हाथ से छूटकर सोफे पर जा गिरा। उनका चेहरा साकित हो चुका था। अम्मो जान, क्या हुआ? सबरीना घबरा कर उठती नूर को वापस बेबी कॉट में डालते अम्मो जान की जाने बढ़ी थी, मगर अम्मो जान तो साकित नज़रों से सामने देख रही थी जहाँ साइम की तस्वीर लगी थी। सबरीना ने तेजी से सोफे पर पड़ा मोबाइल उठाया था। हेलो हेलो, वो फ़ोन को कान से लगाते तेजी से बोली थी। दूसरी जानिब से एक बार फिर वही अल्फाज दोहराए गए थे जो सबरीना की रूह खींचने के लिए काफ़ी थे। कौन से हॉस्पिटल में? सबरीना ने खुद को ये अल्फाज अदा करते सुना था। इस वक्त रात के 8 बज चुके थे। आसमान पर चांद चंद सितारों के हमरा ज़मीन को मध्यम रोशनी फराहम करने में मसरूफ़ था। वो सब इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। उन्हें यहाँ पहुँचे अभी महज 15 मिनट ही गुजरे थे। उस दिन सबरीना के बहुत इसरार पर सौलिया बेगम आज अपनी बेटियों के हमरा उनके घर पर मौजूद थी। सामने बड़े सोफे पर सबरीना, सौलिहा और इस्बा बैठी थीं, जबकि उसके साथ रखे सोफे पर हुर्रम, आबरू और रुतबा मौजूद थी। इसी असना में नूर फजर मुलाजमा के हमरा लाउंज में दाखिल हुई थी और मुलाजमा उन सबको जूस सर्व करने लगी। वो सब भी बातों में मसरूफ़ ही थे कि बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। सब इस जाने मुतवज्जा हुए। कुछ लम्हों बाद स्याह जीन्स के साथ ऑफ वाइट रंग की शर्ट पहने, एक हाथ में हेलमेट थामे जबकि दूसरे हाथ से अपने बिखरे बालों को समेटता ज़ावियार अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में दाखिल होते उसने एक नज़र सब पर डाली, मगर उसकी नज़र सामने सफ़ेद रंग की लाइट फ्रॉक में मौजूद रुतबा पर जा ठहरी थी, जबकि दूसरी जानिब रुतबा जो जूस पी रही थी ज़ावियार पर नज़र पड़ते ही खांसने लगी। उसकी इस हरकत पर ज़ावियार अपनी मुस्कुराहट छुपाता आगे बढ़ गया था और सबसे सलाम लेते नूर फजर के साथ दूसरे सोफे पर जा बैठा। ये मेरा छोटा बेटा है ज़ावियार, सबरीना मुस्कुराते बोली। आबरू बेटा, ये भी वकील है? सबरीना ने आबरू को मुखातिब किया, जिस पर आबरू ज़ावियार की जानिब देखती बोली थी। मैं से जानती हूँ आंटी, ये मेरा जूनियर है। आबरू की बात पर सबरीना ने हैरान होते ज़ावियार की जानिब देखा। जी अम्मू जान, मैडम सही कह रही हैं। मुझे मालूम नहीं था कि इनकी अम्मी ही आपकी दोस्त हैं। वो सबरीना को मुखातिब करता बोला, जबकि वहाँ बैठी रुतबा हैरान होते इन लोगों की बातें सुन रही थी। यानी आबरू ज़ावियार को पहले से जानती थी। वह नूर फजर के साथ बैठे ज़ावियार को देखने लगी। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते ज़ावियार ने फ़ौरन रुतबा की जानिब देखा, जो फ़ौरन नज़रें फेरते दूसरी जानिब देखने लगी थी। ज़ावियार के लब मुस्कुराहट में ढले। कुछ देर मज़ीद बातें करने के बाद सबरीना ने सौलिया बेगम को मुखातिब किया था। आओ सौलिहा, मैं तुम सबको अपना घर दिखाऊं। सबरीना की बात पर वो सब उनके साथ उठ खड़ी हुई थी। आबरू और इस्बा सौलिया बेगम के हमरा उनके पीछे चलने लगी थी, जबकि हुर्रम और रुतबा नूर फजर के साथ जाने का इरादा रखती थी। हुर्रम नूर फजर के करीब जाकर उसे कुछ कहने लगी, जिस पर नूर फजर ने रुतबा को मुखातिब किया। रुतबा, बस 2 मिनट रुको, मैं और हुर्रम अभी आते हैं। वो हुर्रम को लिए एक जानिब चल पड़ी। पीछे अब लाउंज में सिर्फ ज़ावियार और रुतबा मौजूद थे। अब बताइए मोहतरमा कि कौन किसका पीछा करते करते जिससे मिलने उसके घर तक आ पहुंचा है। ज़ावियार की बात पर रुतबा ने उसकी जानिब देखा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम आंटी के बेटे होगे, और वैसे भी मैं आंटी से मिलने उनके घर आई हूँ, ना कि तुमसे मिलने। रुतबा के जवाब पर वो मुस्कुराया था। यानी अगर आपको मालूम होता कि ये मेरा घर है तो आप यहाँ ना आती? हाँ, बिल्कुल नहीं आती। रुतबा के जवाब पर वो कुछ कदम आगे बढ़ाता उसके करीब आया था। लगता है आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया। उसकी बात पर रुतबा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। मुझे चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हें इलाज की काफ़ी ज़रूरत है। कहो तो मैं इलाज कर दूँ। वो मुस्कुराते बोली थी। ओह, तो आप डॉक्टर हैं? वह मुतासिर हुआ। किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? दिल की या दिमाग की? सवाल फौरी था। जानवरों की डॉक्टर हूँ, तभी तो तुम्हें इलाज की ऑफ़र की है। रुतबा की बात पर ज़ावियार के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। इससे पहले कि वो दोबारा कुछ बोलता, उसे पीछे खड़ी नूर फजर के हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने फ़ौरन पलटकर पीछे देखा जहाँ नूर फजर और हुर्रम खड़ी थीं। यकीनन वो उनके दरमियान होने वाली कुछ बातें तो सुन चुकी थी। चले रुतबा, नूर फजर ने हंसते रुतबा को मुखातिब किया। हाँ चलो, रुतबा मुस्कुराते बोली, जबकि पीछे खड़ा ज़ावियार बमुश्किल मुस्कुराते हुए दीवार पर लगी पेंटिंग देखने लगा। सबरीना इन सबको ऊपर वाले पोर्शन में ले आई थी। सौलिया बेगम की नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर की जानिब उठी थी, जिस तस्वीर में सबरीना अपने तीनों बच्चों के हमरा मौजूद थी। ये कौन है? सौलिया बेगम इस तस्वीर के सामने रुकते बोली। सबरीना ने उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा।
یہ میرا بیٹا ہے تاشفین، سبرینا مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ صالحہ بیگم حیرانی سے ان کی جانب دیکھتے پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، کیوں کیا ہوا؟ وہ صالحہ بیگم کے چہرے پر چھائی حیرانی دیکھتے پوچھنے لگی۔ یہ ڈاکٹر ہے نا؟ صالحہ بیگم نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں یہ ڈاکٹر ہے، مگر تمہیں کیسے معلوم؟ اب حیران ہونے کی باری سبرینا کی تھی۔ یہ امی کے ڈاکٹر ہیں آنٹی، پچھلے 3 ماہ سے امی کا علاج انہی کے پاس ہو رہا ہے۔ اس بار بولنے والی آبرو تھی۔ لگتا ہے اس گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کو پہلے سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ زاویار کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ در آئی تھی، جبکہ زاویار یہ بات کہتے رتبہ کی جانب دیکھنے لگا، جو اس کو یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ زاویار کتنا ٹھیٹ ہے، اس بات کا اندازہ رتبہ کو بخوبی ہو گیا تھا۔ ماضی سبرینا اور ڈاکٹر عافیہ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ سبرینا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جبکہ ڈاکٹر عافیہ کا چہرہ سنجیدہ اور ویران تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھیں۔ سائم اور حلیمہ کی گاڑی کا ٹرک کے ساتھ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر ان دونوں کو ایک خبر سنا کر جا چکے تھے، جو ڈاکٹر عافیہ کے لیے موت کی نوید سے کم نہیں تھی۔ سائم کا انتقال ہو چکا تھا، چوٹ اس کے سر پر لگی تھی اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر اسے بچا نہیں پائے تھے۔ جبکہ حلیمہ ابھی آپریشن تھیٹر میں تھی، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ سبرینا کس طرح امو جان کو ہاسپٹل لائی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے ساتھ بیٹھی امو جان پر ڈالی تھی، اس کے بعد انہیں دلاسا دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس نے 1-2 بار امو جان کو مخاطب کیا، مگر وہ اس وقت شدید شوق کی کیفیت میں تھی۔ سبرینا آگے بڑھتے ان کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے ابھی بولنے کے لیے لب کھولے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ سبرینا تیزی سے ان کی جانب گئی تھی۔ سوری، ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ سبرینا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ڈاکٹر بولنے لگے تھے۔ سبرینا نے بے اختیار ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور پلٹتے ڈاکٹر عافیہ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر ایک تاثر تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹر خبر دے کر جا چکے تھے۔ سبرینا قدم اٹھاتے ڈاکٹر عافیہ کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ان کے قریب پہنچتے اسے ڈاکٹر عافیہ کے لب ہلتے نظر آئے تھے اور اس کی سماعت سے یہ الفاظ ٹکرائے تھے۔ سبرینا، آج سب ختم ہو گیا، سب۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سبرینا کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ امو جان حوصلہ رکھیں، سبرینا نے روتے ہوئے کہا۔ ایک آنسو امو جان کی آنکھ سے نکلتا ان کے رخسار پر آیا تھا، جسے بے دردی سے صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو سبرینا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ابھی ہمیں تدفین کا انتظام بھی کرنا ہے۔ سبرینا کو مخاطب کرتے ڈاکٹر عافیہ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے اور قدم اٹھاتی ایک جانب چلنے لگی۔ سبرینا حیرت کا مجسمہ بنے انہیں زیادہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ تھی۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھا کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ جی سر، اسے یہ کہتے ایک نظر کھڑکی سے نظر آتے ڈوبتے سورج پر ڈالی۔ وہ رابعہ بیگم کے شدید اصرار پر انہیں اور محمل کو لیے صالحہ بیگم کے گھر آیا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، مگر ابھی تک رابعہ بیگم کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ اس نے یہ کہتے فون کاٹ دیا تھا اور اپنی نظریں گھماتے آس پاس موجود چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں موجود تھا۔ آس پاس موجود چیزوں کا جائزہ لیتے اس کی نگاہ ایک چیز پر جا رکی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کا مرکز اب سامنے لگی 2 پینٹنگز تھیں۔ وہ قدم اٹھاتا ان پینٹنگز کے قریب گیا تھا۔ آنکھوں میں ستائش لیے وہ ان دونوں پینٹنگز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دائیں جانب لگی پینٹنگ میں ساحل سمندر پر ڈوبتے سورج کے منظر کو بہت خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ پہلی نظر میں اس تصویر کو دیکھ کر گمان ہوتا گویا وہ تصویر اصل میں ہو، مگر قریب جانے پر معلوم ہوتا کہ مصور نے اس تصویر کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ اس کو حقیقت کا رنگ بھی دیا ہے۔ جبکہ بائیں جانب لگی پینٹنگز میں پہاڑوں کے درمیان بسی ایک بستی کا منظر تھا۔ پہاڑوں سے بہتے چشمے، صاف آسمان پر رونمائی کی مانند بکھرے بادل، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفید چادر کی طرح پھیلی برف۔ وہ تصویر بہت خوبصورت تھی۔ وہ ابھی انہی 2 پینٹنگز کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اس کی سماعت سے محمل کی آواز ٹکرائی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ اس کے پیچھے کھڑی محمل نے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں آفاق خاموشی سے ان پینٹنگز کو دیکھتا رہا، جبکہ پیچھے کھڑی محمل نے کچھ قدم آگے بڑھاتے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے بھائی کہ یہ پینٹنگز کس نے بنائی ہیں؟ اس کے سوال پر اس بار آفاق اس کی جانب پلٹا اور نفی میں سر ہلا دیا تھا، جس پر محمل مسکرائی۔ یہ دونوں پینٹنگز اسبا نے بنائی ہیں۔ محمل فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی بولی تھی۔ اس کی بات پر آفاق مسکرایا اور بولنے لگا۔ اسے پینٹنگ کرنا بھی آتا ہے؟ واہ، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ اسے رونے کے سوا کچھ نہیں آتا۔
آفاق کی بات پر محمل نے آفاق کو ایک گھوری سے نوازا اور ذہن میں خیال نمودار ہوتے دوبارہ بولی، جو بریانی کچھ دیر پہلے آپ نے بہت مزے سے کھائی تھی نا، معلوم ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ اس کے سوال پر آفاق نے اس کی جانب دیکھتے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ بھی اس بہانے بنائی تھی۔ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے بھائی، آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ محمل کی بات پر آفاق فوراً بولا، ارے میں نے کب اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا؟ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا مگر ڈانٹا تو تھا نا۔ وہ ابھی تک وہ بات نہیں بھولی تھی، بھولا تو آفاق بھی نہیں تھا۔ آج اس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اس بار اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ اگر ایک بار وہ غلطی سے اس کے سامنے آ بھی گئی تھی تو اس کی آنکھوں میں خوف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اس دن وہ بلا وجہ اس پر غصہ کر بیٹھا تھا۔ بھائی کہاں کھو گئے؟ محمل نے اسے خیالوں میں گم دیکھ کر دوبارہ مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ آفاق کچھ بولتا رتبہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور محمل کے پاس بیٹھتے اسے باتیں کرنے لگی، جبکہ پاس بیٹھا آفاق دوبارہ ان پینٹنگز کو دیکھنے، ان کی مصورہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس نے اپنی گود میں سوئی نور فجر کو بیبی کاٹ میں ڈالا اور ایک نظر پاس بیڈ پر سوئے زاویار کو دیکھتے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ اب کچن کی جانب تھا جہاں اس نے امو جان کے لیے سوپ چڑھا رکھا تھا۔ حلیمہ اور سائم کی وفات کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ اس گھر پر قیامت صغریٰ ٹوٹی تھی۔ امو جان کی زندگی حقیقی معنوں میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ پر شدید ضبط کیے ہوئے تھیں، مگر اس دن اپنے سامنے اپنے جگر گوشے کی لاشوں کو دیکھتے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھیں۔ وہ اس وقت بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ اپنے ماضی میں ہوئے حادثے تو وہ برداشت کر گئی تھی، مگر اس بار ان کے جینے کی وجہ ان سے چھین لی گئی تھی۔ وہ ان دونوں کی وفات کے بعد پورا ایک ہفتہ ہوش و ہواس سے بیگانہ رہی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ دن رات سائم اور حلیمہ کی یاد میں روتی رہتی تھیں۔ پورا دن زاویار کو اپنے ساتھ لگائے رکھتیں، کیونکہ انہیں اس میں اپنا سائم نظر آتا تھا۔ اس حادثے نے انہیں مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ صبرینہ اب ان کے حوالے سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ان کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر روتے روتے بے ہوش ہو جاتیں۔ صبرینہ جب ان کے پاس جاتی تو وہ ہمیشہ صرف 2 ہی جملے کہتیں جو صبرینہ کا دل چیر دیتے تھے۔ کاش صبرینہ میں اسے پاکستان واپس نہ بلاتی، وہ صرف میرے سرار پر یہاں آیا تھا۔ میرا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا صبرینہ۔ اور صبرینہ کے پاس انہیں دلاسا دینے کے لیے الفاظ نہ ہوتے۔ دوسری جانب صبرینہ نے نور فجر اور زاویار کو بہت مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ نور فجر چونکہ چھوٹی تھی اس لیے اسے سنبھالنا قدرے آسان تھا، مگر زاویار ہر وقت حلیمہ کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ اس نے کھانا کھانا مکمل طور پر ترک کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز اٹھا کر پھینکتے، صرف حلیمہ کو پکارتے ہوئے روتا اور اس کی یہ حالت دیکھتے صبرینہ کا دل کٹ کر رہ جاتا، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ صبرینہ اسے بھی سنبھال چکی تھی۔ اس میں تاشفین نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ صبرینہ نے کچن میں پہنچتے سامنے چولہے پر چڑھائے برتن کا ڈھکن اٹھایا تھا اور سوپ کا جائزہ لیتے چولہا بند کر دیا۔ ایک باؤل میں سوپ ڈالتے امو جان کے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ امو جان کے کمرے میں پہنچتے اسے سامنے بستر پر امو جان لیٹی نظر آئی تھیں۔ اس نے ٹرے کی جانب رکھتے امو جان کی جانب دیکھا۔ امو جان اس وقت سو رہی تھیں۔ صبرینہ نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور ٹرے واپس اٹھاتے کچن کی جانب چل پڑی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئی اور قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی اور لائٹ آن کی تھی۔ لائٹ کے آن ہوتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اچانک ذہن میں خیال نمودار ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کی جانب بڑھی تھی۔ اسے صالحہ بیگم کی دی گئی چادر ڈھونڈنی تھی جو اسے پچھلے 2 ہفتوں سے ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ ملی تھی۔ وہ دائیں جانب رکھی الماری کی جانب بڑھتے چادر ڈھونڈنے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اس پوری الماری کو چھان چکی تھی، مگر وہ چادر ڈھونڈنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اس الماری کو بند کرتے وہ پلٹی۔ اس کے دماغ میں خیال نمودار ہوا، کیوں نہ وہ ایک بار عادل کی الماری میں بھی دیکھ لے، کیا پتا کہ اس نے غلطی سے وہ چادر وہاں رکھ دی ہو۔ وہ دوسری الماری کی جانب بڑھی، اس میں چادر تلاشنے لگی تھی، مگر اس بار وہ ناکام ٹھہری۔ وہ الماری کو کھلا چھوڑتے تھکے ہوئے واپس اپنے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں پڑی تھی جہاں اسے وہ مہرون رنگ کی چادر دکھائی دی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھتی آگے بڑھی، اپنی ایڑیاں اٹھاتے وہ پنجوں کے بل کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ اوپر کرتے اس نے چادر نکالی تھی۔ چادر کے ساتھ ایک فائل زمین پر آ گری تھی جس کے اندر موجود تمام کاغذ فرش پر بکھر گئے تھے۔ افضا نے اس چادر کو بیڈ پر رکھا۔ وہ اپنی تلاش میں کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ زمین پر جھکتے وہ تمام کاغذ سمیٹتے اس فائل میں رکھنے لگی تھی۔ فائل میں تمام کاغذ رکھتے اس نے وہ فائل دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دی تھی۔ واپس بیڈ پر بیٹھتے اس چادر کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نگاہ الماری کے نیچے پڑے ایک کاغذ پر پڑی تھی۔
یہ کاغذ یقیناً اس فائل سے گرا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتے دوبارہ بیڈ پر سے اٹھتے الماری کی جانب بڑھی تھی۔ جھکتے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ حفصہ وہ فائل نکالتے کاغذ اس میں واپس رکھتی، اس کی نگاہ کاغذ پر لکھے الفاظ پر پڑی تھی۔ وہ کسی کی میڈیکل رپورٹ تھی۔ بے ساختہ نظر اس رپورٹ پر لکھے نام پر پڑی تھی۔ وہ رپورٹ حفصہ کی نہیں، عادل کی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ عادل کا نام پڑھتے وہ اس رپورٹ کو پڑھنے لگی۔ رپورٹ پر لکھے ایک ایک لفظ پر اس کی آنکھیں حیرت اور شوق کے مارے پھیل گئی تھیں۔ کچھ لمحے بعد وہ پوری رپورٹ پڑھ چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت اور شوق کے ساتھ ایک اور تاثر بھی تھا، افسوس کا، صدمے کا تاثر۔ اس رپورٹ پر واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ عادل کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ اس رپورٹ پر درج تاریخ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ یہ ٹیسٹ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کروائے گئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ یہ تب کا واقعہ تھا جب حفصہ نے پہلی بار عادل سے اس معاملے پر بات کی تھی، جس پر اس کا سخت رد عمل دیکھتے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اسے افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ اسے اس بات سے علم رکھا گیا تھا، نہ عادل کی اس محرومی کا، بلکہ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ 2 سال کے اتنے بڑے عرصے میں جب حفصہ کو اولاد کے معاملے میں تانے دیے جاتے، اسے طلاق کی دھمکی دی جاتی یا عادل کی دوسری شادی کا اعلان کیا جاتا، تو وہ ہمیشہ خاموش کیوں رہتا تھا؟ آخر اسے تو اس بات کا علم تھا کہ یہ محرومی حفصہ کی نہیں بلکہ اس کی ہے۔ اس بار حفصہ کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ اس قدر شدید تکلیف، افسوس، شوق، ان سب کیفیات سے گزر رہی تھی، مگر آج پہلی بار اس تاثر میں ایک اور تاثر بھی شامل تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے رپورٹ ایک بار پھر اپنی نظروں کے سامنے کرتے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور رپورٹ کو فولڈ کرتے اسے ایک جانب رکھ دیا تھا۔ آج وہ عادل سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ آسمان سے چادر اوڑھے زمین کو تاریک کر چکا تھا۔ سب لوگ اس وقت اپنے اپنے لحافوں میں پرسکون نیند لے رہے تھے۔ اس نے گاڑی پارک کرتے ایک نظر سامنے ڈالی تھی جہاں تمام کمروں کی روشنیاں بجھ چکی تھیں سوائے لاؤنج کے جو اس وقت روشن تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ 2 قدم بڑھاتا اندر چلا گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اسے سامنے ہی نور اور زاویار بیٹھے نظر آئے تھے۔ تاشفین پر نظر پڑتے وہ دونوں جو باتوں میں مصروف تھے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہروں پر چھائے تاثرات دیکھتا وہ آگے آیا تھا۔ مہمان چلے گئے؟ اس کے عجیب سوال پر زاویار طنزیہ مسکرایا۔ نہیں، وہ تو ابھی تک آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ زاویار کی بات پر نور نے تاشفین کو مخاطب کیا۔ بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ہم نے آپ کا اتنا انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ اس کی ناراضگی واضح کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تاشفین کچھ کہتا نور دوبارہ بولی تھی۔ اماں جان بھی آپ سے خفا ہیں۔ وہ آپ کو اپنی دوست سے ملوانا چاہتی تھی مگر آپ نہیں آئے۔ نور کی بات پر تاشفین آگے بڑھتا اس کے قریب آیا تھا۔ آئی ایم سو سوری نور، ایمرجنسی کیس تھا۔ سرجری کے دوران مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ اس کی بات پر نور نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی مگر اماں جان آپ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ آپ انہیں میں منا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ وہ نور کی بات کاٹتا ہوا بولا جس پر نور مسکرائی تھی۔ وہ بس اتنی ہی دیر تاشفین سے ناراض ہو سکتی تھی جبکہ پاس بیٹھا زاویار جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا تاشفین کو مخاطب کرتا بولا جو نور کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب؟ اس کی بات تاشفین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اماں جان کی دوست آپ کی رشتہ دار تھیں۔ اس کی بات پر تاشفین کے ساتھ ساتھ نور بھی حیران ہوئی۔ رشتہ دار؟ تاشفین الجھن کا شکار ہوا جس پر زاویار مسکراتا بولا ہاں رشتہ دار۔ اماں جان کی دوست آپ کی مریض ہیں تو ڈاکٹر اور مریض کا بھی تو رشتہ ہوتا ہے نا؟ جانتے تو ہوں گے انہیں۔ اس کی بات پر نور فجر بولی بھائی کے پاس روز اتنے مریض آتے ہیں، بھائی کو کیسے معلوم کہ ان میں سے اماں جان کی دوست کون سی ہیں؟ نور کی بات پر زاویار نے دوبارہ تاشفین کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کی خاص مریض ہیں، انہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کی بات پر اس بار تاشفین بولا تھا زاوی پہیلیاں بجھوانا بند کرو، صاف صاف بتاؤ کس کی بات کر رہے ہو۔ اس نے اپنی گھڑی اتارتے ٹیبل پر رکھی۔ ایڈوکیٹ آبرو صدیقی کو تو یقیناً آپ جانتے ہیں نا؟ اس نام پر تاشفین کے کان ایک دم کھڑے ہوئے۔ اس نے فوراً زاویار کی جانب دیکھا۔ ان کی امی جو آپ کی مریض ہیں وہی اماں جان کی بچپن کی دوست ہیں؟ زاویار تاشفین کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ تاشفین نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولنا چاہے کہ اچانک کسی خیال کے تحت اس نے پاس بیٹھی نور کو بلایا تھا۔ نور، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ پلیز۔ نور جو بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی تاشفین کی بات پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بھائی میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ یہ کہتے کچن کی جانب چل پڑی جبکہ تاشفین نے اس کے جاتے زاویار کو مخاطب کیا تھا۔ کون کون آیا تھا؟ اس کے سوال میں چھپی بے چینی پر زاویار کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔
सब आए थे, सब। ज़ावियार के जवाब पर ताशमीन दोबारा बोला, वो आई थी, मेरा मतलब। जी जी, वो भी आई थी। ताशमीन का जुमला मुकम्मल होने से पहले ज़ावियार बोला, तो यकीनन उसे मालूम हो गया होगा कि मैं। जी भाई, उन्हें सब पता चल गया है, बल्कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, सबको पता चल चुका है। एक बार दोबारा ताशमीन की बात मुकम्मल होने से पहले ज़ावियार बोलने लगा, जिस पर ताशमीन खामोश हो गया था। इसीलिए तो कहता हूँ डॉक्टर साहब के घर पर रहा करें। उसे मालूम था कि इस वक्त ताशमीन को अपनी गैर मौजूदगी पर अफसोस हो रहा होगा। वो ताशमीन की नज़र में आबरू के लिए पसंदीदगी उसी दिन कोर्ट में देख चुका था, और आज ताशमीन के सवालात और चेहरे के बदलते तासुरात उसकी सोच को पुख्ता कर गए थे। दूसरी जानिब ताशमीन को एकदम अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ था। उसने एक नज़र ज़ावियार के चेहरे की जानिब देखा, जिस पर छाई मुस्कुराहट उसे बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी थी। उसने फ़ौरन खुद को कोसा था और खुद पर काबू पाते बोलने लगा, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि। वो अपना दायां हाथ बालों में फेरता कहने लगा, मुझे मालूम है भाई कि आप किस लिए पूछ रहे थे। ज़ावियार की इस बात पर ताशमीन को शिद्दत से अपनी बेख्तियारी पर अफसोस हुआ था। इतने में नूर ताशमीन के लिए खाना ले आई थी। सामने बैठा ज़ावियार एक नज़र ताशमीन पर डालता, मुस्कुराता वहां से चला गया था। वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, ये किसी के लिए नहीं ठहरता। साइम और हलीमा की वफात के बाद अम्मू जान को महसूस होता था कि गोया उनकी ज़िंदगी में वक्त ठहर गया हो, उनकी ज़िंदगी रुक गई हो, मगर वक्त अपनी रफ्तार से सबको अपने साथ लिए आगे बढ़ता चला गया। 8 साल बाद सुबह 7 बजे का वक्त था। सूरज तुलू होने काफ़ी वक्त बीत चुका था। तमाम चरिंद परिंद अपने रब की हम्दो सना करते अब अपने अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल चुके थे। डॉक्टर आफिया इस वक्त अपने कमरे में बेड पर बैठी कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थी। इन 8 सालों में उनका चेहरा बहुत बदल गया था। वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी। इस एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल डाला था, मगर अब वो वक्त के साथ साथ काफ़ी संभल चुकी थी। उनकी सेहत में पहले से काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी, जिसकी वजह वो सिर्फ़ और सिर्फ सबरीना को मानती थी। इन गुज़रे 8 सालों में सबरीना ने अपनी ज़िंदगी उनके और बच्चों के नाम कर डाली थी। उसने डॉक्टर आफिया के एहसानात का बदला पूरी तरह अदा किया था। डॉक्टर आफिया ने कुरान पाक बंद करते इस पर बोसा दिया और उसे गिलाफ में लपेटते अलमारी में रख दिया था। वापस बेड पर बैठते तस्बीह थामे तस्बीह पढ़ने लगी थी। वो सामने दीवार पर नस्ब, हलीमा और साइम की तस्वीर देखते मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कुराहट में अफसरदगी थी। जबकि बाहर इस वक्त हलचल का समा था। सबरीना इस वक्त किचन में मौजूद थी, गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहने, बालों को जूड़े में गूंदे। वो इस वक्त तेज तेज हाथ चलाते सामने पड़े 3 लंच बॉक्स पैक कर रही थी। लंच बॉक्स तैयार करते वो फौरन बाहर आई थी, जहाँ इस वक्त डाइनिंग टेबल पर वो तीनों मौजूद थे। वो तीनों इस वक्त यूनिफॉर्म में मलबूस थे। ज़बियार और ताशमीन नाश्ते से फारिग हो चुके थे, जबकि नूर फजर अभी भी खाने में मसरूफ़ थी। नाश्ता कर लिया सबने? सबरीना पूछते हुए उनके करीब आई थी, जिस पर ज़ावियार एक अफसोस भरी नज़र नूर पर डालते बोलने लगा, जी अम्मी, मैंने और भाई ने कर लिया है। बस ये एक लेज़ी गर्ल है जिसने अभी तक नाश्ता नहीं किया। उसकी बात पर नूर फजर की नीली आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। बुरी बात ज़ावी, ऐसे नहीं कहते, बहना भी छोटी है ना। सबरीना ने ज़ावियार को मुखातिब किया, जबकि ताशमीन लंच बॉक्स अब तीनों के बैग में डाल रहा था। इसकी कदो-कामत, भूरी आंखें और आवाज़ हूबहू फैज़ी था। नहीं अम्मी, ये अब छोटी नहीं है, ये भी अब बड़ी हो गई है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं फिर वो छोटे नहीं रहते, बड़े हो जाते हैं। वो सबरीना के अल्फाज उसे ही लौटा रहा था। अम्मी, बस और नहीं खाया जा रहा। नूर की मिनमिनाहट पर सबरीना उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ये नीली आंखों वाली गुड़िया उसे बहुत अजीज थी। उसने उसकी आंखों में आए आंसू साफ किए और उसका माथा चूमा था, जिस पर ज़ावियार भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी हसरत पर सबरीना मुस्कुराई थी और उसे मालूम था वो यहाँ क्यों आया है। उसने झुकते उसके माथे को भी चूमा। इतने में वैन के हॉर्न ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। चलो बच्चों, शाबाश, वैन आ गई है। सबरीना नूरे फजर को कुर्सी से उतारती बोली थी। ताशमीन अपना नूरे फजर का बैग उठाते बाहर की जानिब बढ़ने लगा था, जबकि ज़ावियार अपना बैग पहनकर भागता हुआ सबसे आगे था। नूर और ज़ावियार को वैन में बिठाते सबरीना ने ताशमीन का माथा चूमते उसे मुखातिब किया था, ताशमीन, भाई बहन का ख्याल रखना। उसकी बात पर ताशमीन इस बात में सर हिलाते बाहर चला गया। सबरीना गेट बंद करते वापस आ गई थी और अम्मू जान के कमरे की जानिब चल पड़ी। ये इन सबका रोज़ का मामूल था। वो तीनों सुबह उठते, सबसे पहले अम्मू जान के पास आकर कुरान पाक की तलावत करते, फिर तैयार होकर स्कूल चले जाते। बच्चे चले गए। सबरीना को कमरे में दाखिल होते देखकर अम्मू जान ने मुस्कुराते हुए पूछा, जी अम्मू जान। वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि अम्मू जान की नज़र उसके जले हुए हाथ पर पड़ी थी।
सबरीना, तुम्हारा हाथ ये कैसे हुआ? वो हमेशा की तरह उसके लिए मुतफक्किर हुई। कुछ नहीं अम्मू जान, वो बस जल्दी जल्दी में हो गया। वो अपना हाथ दुपट्टे के नीचे छुपाती बोली। तुम्हें कितनी बार कहा है सबरीना, बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। वो हमेशा उसे यही कहा करती थी, क्योंकि साइम और हलीमा की वफात के बाद सबरीना ने इन बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह पाला था। एक माँ से ज़्यादा प्यार दिया था कि कहीं उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। वो अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़ात सब फरामोश कर चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी अम्मू जान और बच्चों से शुरू होकर उन पर ही ख़त्म हो जाती थी। अम्मू जान, आपके लिए नाश्ता बनाऊं? वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब करने के लिए बोली थी। नहीं, तुम रहने दो, रज़िया आएगी तो वो बना देगी। तुम अभी आराम करो। अम्मू जान की नज़र अब भी उसके हाथ पर पड़ी थी। अम्मू जान, रज़िया छुट्टी पर है, मैं आपका नाश्ता बनाकर आराम कर लूँगी। वो मुस्कुराते उठ खड़ी हुई। अम्मू जान को मालूम था वो टलने वालों में से ना थी। इन 8 सालों में इन सबकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी थीं। अम्मू जान शुरू के 2 साल तो शदीद अलादत का शिकार रही थीं, मगर गुज़रे वक्त और सबरीना की कोशिशों से वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही थीं। वो अपनी तमाम जमा पूंजी से आफरीदी ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट खोल चुकी थी, जिसके मामलात भी सबरीना ही देखती थी। उसने वाकई उनकी बेटी बनकर दिखाया था, जबकि बच्चों से भी कोई हकीकत पोशीदा नहीं थी। वो अपने हकीकी माँ बाप के बारे में सब जानते थे। हलीमा के घर वालों में सिर्फ उसकी माँ थी, जो साल में एक बार पाकिस्तान आकर बच्चों से मिल जाती थी। गुजरे वक्त के साथ साथ बच्चे अब सबरीना के बगैर एक पल भी नहीं रहते थे। मुख्तसर ये कि अब इस घर और इस घर के मकीनों को संभालने वाली सबरीना थी। उसने झुंझुलाए हुए अंदाज में मोबाइल वापस टेबल पर रखा। उसके चेहरे के तासुरात से वाज़ह था कि इस वक्त उकताहट का शिकार थी। उसे यहाँ शहरयार का इंतजार करते आधा घंटा हो चुका था और शहरयार अभी तक नहीं पहुंचा था। वो मुसलसल उसे कॉल कर रही थी, पर वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरते खुद पर काबू पाया। एक नज़र आसपास बैठे लोगों पर डाली, जो इस वक्त खुशगवार मौसम का मज़ा लेने में मसरूफ थे। आज सुबह से ही आसमान पर हर जानिब बादल छाए हुए थे। वक्फे वक्फे से होती हल्की बारिश माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। वो कुछ देर पहले अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविचेस ऑर्डर कर चुकी थी। वो भी आसपास का जायज़ा ही ले रही थी कि उसे सामने से शहरयार आता दिखाई दिया। उसे देखते अमल के माथे पर बल नमूदार हुए थे। एक्सट्रीमली सॉरी अमल, ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए देर हो गई। शहरयार अमल के चेहरे पर छाए तासुरात देखता वजाहत देने लगा। और तुम्हारा मोबाइल वो कहाँ था? तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? उसकी बात पर शहरयार ने कुर्सी खींचकर बैठते जवाब दिया। मोबाइल वो साइलेंट पर था। शहरयार के जवाब पर अमल के गुस्से में इजाफा हुआ। मुझे आधा घंटा हो गया है यहाँ तुम्हारा इंतजार करते। अगर तुम मजीद 5 मिनट तक ना आते तो मैं वापस चली जाती। अमल ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल दोबारा उठा लिया था। अच्छा ना यार, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ क्या ऑर्डर करूं? शहरयार ने सामने पड़ा मेन्यू कार्ड उठाया। मैं अपने लिए ऑर्डर दे चुकी हूँ। अमल ने टांग पर टांग रखते जवाब दिया, जिस पर शहरयार कुछ लम्हे खामोश हुआ। फिर वेटर को बुलाते अपना ऑर्डर दिया था। गुस्सा थूक दो अमल, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? वो अमल को मुखातिब करते बोला। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ, मगर तुमने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। अमल की बात पर शहरयार बोलने लगा। सॉरी कह तो रहा हूँ यार, अब और क्या करूँ? शहरयार की बात पर अमल ने उसकी जानिब देखा और गहरी सांस लेते बोलने लगी। इट्स ओके शहरी, पर अगली बार मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। वो रुकी, जबकि दूसरी जानिब शहरयार का चेहरा पुरसकून हुआ। मुझे तुमसे रुतबा के बारे में बात करनी थी। उसकी बात पर शहरयार बहुत तवज्जो से उसकी बात सुनने लगा। मैंने रुतबा के मोबाइल से उसकी सारी तस्वीर कल अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली थी और वो सारी तस्वीर मैं तुम्हें भेज चुकी हूँ। अब आगे क्या करना है तुम बेहतर जानते हो। और हाँ, वो बोलते बोलते रुकी थी। तुम वो तमाम मैसेजेस अपने पास सेव कर रही हो ना? उसके सवाल पर शहरयार के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी। डोंट वरी अमल, एक एक मैसेज मेरे पास महफूज है। उसकी बात पर अमल भी मुस्कुराई थी। इतनी देर में वेटर अमल का ऑर्डर लेकर आ चुका था। अमल, तुमसे एक बात पूछूं? वेटर के जाने के बाद शहरयार ने अमल को मुखातिब किया, जिस पर अमल ने इस बात में सर हिला दिया। तुम रुतबा के मोबाइल से मुझे मैसेजेस करती हो, फ़ोन कॉल्स करती हो, उसे कभी तुम पर शक नहीं हुआ? शहरयार के सवाल पर अमल तंजिया मुस्कराई। वो मुझ पर एतमाद करती है, अंधा एतमाद, जिसका मतलब है कि सबसे जिसका सबसे बड़ा सबूत तो तुम्हारे सामने है। उसकी बात पर शहरयार हंसने लगा। और तुम उसके एतमाद का गलत फ़ायदा उठा रही हो, राइट? उसकी बात पर अमल के चेहरे के तासुरात बदले थे। वो इसी काबिल है। अमल के लहजे में नफरत थी। इतने में शहरयार का ऑर्डर भी आ चुका था। वेटर के जाते अमल ने उसे मुखातिब किया। मैं तुम्हें सारी तस्वीर भेज चुकी हूँ, पर फिर तुम भी एक बार चेक कर लो।
اس کی بات پر شہریار اپنا موبائل اٹھاتے عمل کی بھیجی گئی تصویر دیکھنے لگا تھا کہ اچانک ایک تصویر پر اس کی حرکت کرتی انگلیاں تھم گئی تھیں۔ اس تصویر میں رتبہ کے ہمراہ آبرو بھی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر اس دن کا واقعہ لہرایا تھا۔ کیا ہوا؟ شہریار کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے عمل نے اسے مخاطب کیا تھا، جس پر شہریار نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے موبائل کی اسکرین عمل کے سامنے کی تھی۔ یہ رتبہ کی بڑی بہن ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کی بات پر شہریار کے چہرے پر چھائے تاثرات میں حیرت کا اضافہ ہوا۔ نہیں کچھ نہیں۔ شہریار عمل کے سامنے اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ عمل کے سوال پر شہریار بامشکل مسکرایا۔ ارے نہیں، وہ تو میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر عمل اس بات میں سر ہلاتے سامنے پڑی کافی پینے لگی تھی، جبکہ شہریار کے دل اور دماغ میں آج رتبہ سے بدلہ لینے کا عزم مزید پختہ ہو گیا تھا۔ وہ رتبہ کی بربادی کی صورت میں آبرو کو بھی تکلیف پہنچا کر اسے اپنا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس نے مسکراتے موبائل سائڈ پر رکھا اور اپنا آرڈر کیا گیا کھانا کھانے لگا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے نفوس پر پڑی۔ نور اور زاویار کی نظریں بھی اس سے ملی تھیں، مگر سبرینا کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ نیچے اترتا سیدھا سبرینا کی کرسی کی جانب گیا تھا، پیچھے سے ان کے گرد بازو لپیٹے انہیں سلام کرتے ان کے سر پر بوسہ دیا، جس پر سبرینا نے اسے جواب دیا۔ اس کے جواب میں چبی خفگی تاشفین آرام سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ان کے سامنے آتا اپنی کرسی پر بیٹھتے انہیں مخاطب کرتا بولا، امو جان، میری پیاری امو جان، آپ ابھی بھی مجھ سے خفا؟ اس کی بات پر سبرینا نے آنکھوں میں خفگی لی اور اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو کیا ناراض نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی بات پر وہ بولنے لگا۔ ہونا تو چاہیے، مگر میری بھی تو مجبوری تھی نا امو جان، مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ تاشفین، کبھی کام کے علاوہ زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ سبرینا نے جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا، جس پر تاشفین نے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسا آپ کہیں امو جان۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت بھانپتے وہ بولنے لگی۔ تمہارے اس مسئلے کا حل میں سوچ چکی ہوں۔ ان کی بات پر تاشفین جوس کا گلاس خالی کرتے ٹیبل پر رکھتے ان سے پوچھنے لگا تھا، کیسا حل؟ جبکہ پاس بیٹھے زاویار اور نور ان کی بات سنتے ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسا حل جسے تمہارے پاؤں بھی گھر میں ٹکنے لگیں گے۔ ان کی بات پر تاشفین کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ امو جان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سمجھ چکا تھا، مگر پھر بھی ان سے وضاحت چاہتا تھا۔ یہی کہ میں نے سوچ لیا ہے اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ مگر امو جان، اس بار انکار کی گنجائش نہیں ہے، امو جان نے اٹل لہجے میں کہا۔ تاشفین کے کھلتے لب دیکھ وہ دوبارہ بولی، لڑکی تمہارے لیے میں پسند کر چکی ہوں۔ وہ یہ کہتے تاشفین کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی۔ تاشفین کی آبرو کے لیے پسندیدگی کے بارے میں زاویار انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ مگر امو جان، سبرینا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روکا۔ پریشان مت ہو، تم بھی اسے جانتے ہو۔ ان کی بات پر تاشفین فوراً بولا، کون؟ آبرو، میری دوست صالحہ کی بیٹی۔ تاشفین کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وکیل ہے وہ، زاویار بھی اسے جانتا ہے۔ امو جان کی یہ بات اس کی سوچ پر مہر لگا گئی تھی۔ مجھے وہ پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ خوش اخلاق، سوبر، خوبصورت، تحمل مزاج، سب سے بڑھ کر احساس ذمہ داری تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ سبرینا مسکراتے اسے آبرو کی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اتنی اچھی بچی کو تمہاری دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں۔ تاشفین کا دل اس وقت ساتویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان کے سوال پر تاشفین نے ان کی جانب دیکھا مگر خاموش رہا، جبکہ اس کی خاموشی کو دیکھتے زاویار بولنے لگا، امو جان سمجھا کرے نا، مشرقی لڑکوں کو ان کی خاموشی کے پیچھے ان کا اقرار چھپا ہوتا ہے۔ زاویار دانتوں کی نمائش کرتا بولا، تم خاموش رہو زاوی۔ امو جان کی بات پر زاویار کی بتی سی اندر ہوتے ہی نور کے دانت نظر آنے لگے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں امو جان، آپ کی خوشی میں ہی میں خوش ہوں۔ اس کی بات پر امو جان مسکرائیں، جبکہ تاشفین اپنی جگہ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ لگتا ہے لڑکا بھی شرما گیا۔ زاویار کی بات پر امو جان اور نور ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ ماضی، وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی تاشفین انہیں سمجھا کر گیا تھا۔ وہ دونوں تاشفین کے پاس ہی پڑھتے تھے، جبکہ تاشفین اپنے FSC کے پیپرز دے کر اب رزلٹ کا منتظر تھا۔ وہ پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ ڈاکٹر عافیہ کی طرح ہی ایک کامیاب اور شفیق ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ نور اپنا کام ختم کرتے زاویار کی جانب دیکھنے لگی، جو کاپی پر جھکا لکھنے میں مصروف تھا۔ نور نے اپنے بیگ کی ایک زپ کھولتے خاموشی سے ایک چاکلیٹ باہر نکالی کہ کہیں زاویار کو اس کی خبر نہ ہو جائے، مگر ریبر کھلنے کی آواز پر زاویار کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنا سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔
اس کی نظر خود پر پڑتے دیکھ نور نے فوراً وہ چاکلیٹ اپنے پیچھے چھپا لی تھی۔ کیا چھپا رہی ہو نور؟ وہ نور کے قریب آتا بولا۔ کچھ بھی نہیں، نور معصومیت سے مسکرائی تھی۔ نور جھوٹ مت بولو۔ زبیر اس کے پیچھے جاتا دیکھنے لگا۔ اس پر چاروں نچار نور کو وہ چاکلیٹ اسے دکھانی پڑی تھی۔ یہ میری دوست نے مجھے دی ہے۔ وہ چاکلیٹ واپس اپنے بیگ میں ڈالنے لگی، جبکہ زاویار کی نظریں اس چاکلیٹ پر تھیں۔ لاؤ نور مجھے 2 چاکلیٹ۔ زاویار چاکلیٹ اسے کھینچتا بولا۔ یہ میری چاکلیٹ ہے زابی، نور چلائی، مگر زاویار اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے چکا تھا۔ اب یہ میری ہو چکی ہے، وہ چاکلیٹ اپنے ہاتھ میں لہراتا بولا، جس پر نور نے اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کیے اور اپنی جگہ سے اٹھتی زاویار کے قریب جاتے اس کے بال کھینچنے لگی تھی۔ آ آ آ نور میرے بال چھوڑو، وہ چیخ رہا تھا۔ پہلے میری چاکلیٹ دو۔ نور بھی بضد تھی۔ ان دونوں کا شور سنتے تاشفین جو اس وقت کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا بھاگتا باہر آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ وہ ان کے قریب آتا بولا۔ اس کی آواز سنتے نور فوراً زاویار کے بال چھوڑ چکی تھی۔ بھائی زابی میری چاکلیٹ نہیں دے رہا۔ نور کے آنسو فوراً بہنے لگے۔ زاویار، تاشفین نے زاویار کی جانب دیکھتے کہا جو اپنے بال سلا رہا تھا۔ اس نے مجھے مارا بھی تھا بھائی۔ نور نے موقع کا فائدہ اٹھاتے جھوٹ بولا اور چاکلیٹ اٹھاتے اپنے بیگ میں ڈال لی تھی۔ کہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی، میں نے اسے نہیں مارا۔ زاویار نور کو گھورتا بولا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نور تاشفین کی لاڈلی ہے اور وہ اس کی باتوں پر فوراً یقین کر لیتا ہے۔ بری بات ہے زاویار، میں تم دونوں کو ہوم ورک دے کر گیا تھا، وہ مکمل ہو گیا؟ اس کے سوال پر نور فوراً بولی۔ جی بھائی میرا تو ہو گیا ہے، پر زاوی کا بھی رہتا ہے۔ نور نے اپنی کامیابی کے ساتھ زاویار کی ناکامی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے نور، تم اپنا بیگ اٹھاؤ اور میرے ساتھ اندر چلو۔ اور زاویار تم اپنا کام جلدی مکمل کرو۔ وہ یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا جبکہ نور نے اپنا بیگ اٹھاتے زاویار کو زبان چڑھائی تھی اور تاشفین کے پیچھے چلی گئی۔ جھوٹی نہ ہو تو۔ زاویار بڑبڑاتا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ نور تاشفین کے کمرے میں جاتے اپنی چاکلیٹ کھانے لگی جبکہ تاشفین کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا اس وقت اپنے رزلٹ کا منتظر تھا۔ اس نے بہت محنت کی تھی اور اس کی محنت کا پھل اسے کچھ دیر میں ملنے والا تھا۔ اس وقت متفکر چہرہ لیے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا کہ کچھ ثانیے بعد اسکرین پر اس کی مارک شیٹ ظاہر ہوئی تھی۔ متفکر چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی FSC میں 95% اسکور کیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھتا امو جان کے کمرے کی جانب چلا گیا، جہاں اس وقت امو جان کے ساتھ سبرینا بھی موجود تھی۔ یہ خوشی کی خبر وہ سب سے پہلے ان دونوں کو سنانا چاہتا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ بارش کی ننھی ننھی بوندیں فضا کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ وہ اپنی شفٹ آف ہوتے گھر کے لیے نکلا تھا۔ اسے آس پاس موجود ہر شے خوبصورت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے دل کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہ ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اس وقت ایک ہی انسان کو سوچ رہا تھا۔ اس کے حواسوں پر اس وقت وہ سیاہ آنکھوں والی لڑکی چھائی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ اس کے لیے اپنی بدلتی کیفیات پر حیران ہوتا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس کے لیے پیدا ہوتے جذبات اسے خوشی دینے لگے تھے۔ پہلے وہ اس سے ہوئی ہر ملاقات کو محض اتفاق سمجھتا تھا، مگر اب وہ ان ملاقاتوں کو قدرت کا کیا گیا فیصلہ مانتا تھا۔ اور کل سبرینا بیگم کی گئی باتیں اسے اندر تک سرشار کر گئی تھیں۔ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا اس کی ماں نے بھی اس کے لیے اسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی خواہش اور چاہت پوری ہونے جا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں اس نے کب گاڑی کورٹ کی جانب موڑ لی اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑی کورٹ کے سامنے پارک کرتا باہر آیا تھا۔ اس وقت سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ پر پہنی سیاہ لیدر کی جیکٹ اس پر جچ رہی تھی۔ چہرے پر سجی خوبصورت مسکراہٹ اسے مزید وجیح بنا رہی تھی۔ اس کا ارادہ ابرو سے ملنے کا تھا یا اسے دور سے دیکھنے کا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائی، ادھر ادھر گھماتے اسے تلاشنا چاہا مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا مزید آگے بڑھ گیا کہ اچانک دائیں جانب دیکھتے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ سامنے کھڑی کسی دوسرے وکیل سے محو گفتگو تھی۔ سفید شلوار قمیص پر پہنا سیاہ کوٹ، پونی میں بندھے بال، نفاست سے لیا دوپٹہ، نہ جانے کیوں آج وہ اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کسی بات پر جب وہ مسکرائی تو اس کے گالوں میں پڑتے ڈمپل پر تاشفین کو اپنی دھڑکن ایک دم تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے فوراً اپنی پوزیشن کا احساس ہوا کہ وہ کورٹ کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، ایک وکیل کو دیکھنے میں مصروف ہے، مگر وہ ابھی بھی سوچ میں گم تھا کہ اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹا، پیچھے زاویار کھڑا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ زاویار بھی تو یہیں پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں، سب خیر ہے؟
वो कुछ देर पहले ताशमीन की निगाहों का मरकज देख चुका था, इसीलिए अपने दांतों की नुमाइश करता बोला, हाँ हाँ सब खैरियत है, वो मैं तुमसे मिलने आया था। एकदम पकड़े जाने पर ताशमीन अपनी कन्फ्यूजन में न जाने क्या बोल गया था। मुझसे मिलने? खैर तो है भाई, मेरी बहुत याद आने लगी है आपको। वो उसको चिढ़ाते बोला, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें लेने आया था। मैंने सोचा तुम्हारा भी ऑफ हो गया है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेता चलूं। वो ये बात कहते ज़व्यार को मजीद बात करने का मौका दे गया था। भाई कुछ तो गड़बड़ है, शायद आप भूल गए हैं कि मेरे पास एक अदद बाइक है जिस पर मैं रोज़ कोर्ट आ जाता हूँ। वो मुस्कुराता बोला। उसकी बात पर ताशमीन अपने बालों में हाथ फेरते इधर उधर देखने लगा। आए भाई आपको चाय पिलाऊं, आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है। वो अपना हाथ ताशमीन के दिल के मकाम पर रखता बोला और उसे अपने साथ लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा था। जाते जाते ताशमीन ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, मगर अब वो वहाँ मौजूद नहीं थी। वो दोनों इस वक्त जाव्यार के कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक उनकी समाज से शोर की आवाज़ टकराई थी। वो दोनों उठते बाहर आ गए, जहाँ कुछ फासले पर लोगों का एक हजूम जमा था। वो आगे बढ़ते करीब आए थे। इस मजमे के दौरान इस मजमे के दरमियान एक औरत और एक मर्द मौजूद थे। वो औरत रो रही थी, जबकि मर्द के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। वो औरत रोते बोली, ये मेरा बेटा है और मेरे पास रहेगा, तुम रखो अपनी बेटियां अपने पास। वो शख्स तरफर से बोला, जिसकी गोद में 1 साल का बच्चा मौजूद था। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी, खुदा का वास्ता है रहम करो मुझ पर। वो औरत गिड़गिड़ा रही थी, जबकि उसकी इतराफ में 3 छोटी बच्चियां सहमी खड़ी थीं। फिक्र मत करो, मैं तुम पर रहम करते बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस शख्स के लहजे में नफरत थी। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। इस औरत की रो रो कर हिचकी बन गई थी। मैं तुम्हें अपना बेटा हरगिज नहीं दूंगा। वो शख्स तनफ्फुर से कहता पलटा कि औरत लबकते उस बच्चे को पकड़ने लगी, जिस पर उस शख्स ने अपना हाथ इस औरत को मारने के लिए हवा में बुलंद किया। मगर इसका हाथ हवा में ही रुक चुका था और रोकने वाली आबरू थी। दूर हटो, वो ऊंची आवाज़ में बोली, जिस पर वो आदमी 2 कदम पीछे हटा था। मेरी क्लाइंट से दूर रहो और आइंदा इस पर हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ पर इस तरह हाथ उठाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। आबरू उंगली उठाते उसे वार्न करती बोली, और आप सब यहाँ क्या खड़े तमाशा देख रहे हैं, जाए यहाँ से। आबरू आसपास खड़े लोगों की जानिब इशारा करते बोली। हजूम आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा था। आबरू अब इन दोनों मियाँ बीवी की जानिब देखते उनसे बात कर रही थी। अभी भी वक्त है भाई, एक बार फिर सोच लें। रविवार ने ताशबीन की जानिब देखते कहा, जो आंखों में सताइश लिए दूर खड़ी आबरू को देख रहा था। उसकी बात पर उसने सवालिया नज़रों से जावियार की जानिब देखा। मेरा मतलब है कि भाभी काफ़ी दबंग है, किसी भी वक्त ज़रा सा गुस्सा आ जाए तो पीट देती। इसकी बात पर ताशमीन मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। ऐसे काम किए ही क्यों जाएं कि जो उसे गुस्सा दिलाएं। ताशमीन की इस बात पर जावियार फौरन बोला, वाह जी वाह, यानी पूरी तैयारी है जनमुरीदी की। उसकी इस बात पर ताशमीन हंसने लगा। वो बहुत कम ऐसे खुलकर हंसता था। जावियार ने आज काफ़ी अरसे बाद उसके चेहरे पर ऐसी खुशी देखी थी और दिल ही दिल में उसकी दायमी खुशी की दुआ भी की थी। यहीं रुकिएगा डॉक्टर साहब, मैं बस अभी आया। वो ये कहता अपने कमरे की जानिब भाग गया था, जबकि ताशमीन आबरू की जानिब देखने लगा। वो इस वक्त एक वकील और इस औरत के हमरा खड़ी थी। चंद सानियों से देखता ही रहा। दिन ब दिन उसके दिल में अपना मकाम बुलंद करती जा रही थी। डॉक्टर साहब, अगर भाभी को ताड़ लिया हो तो चलें। जावियार की आवाज़ पर वो उसकी जानिब पलटा, जो अपनी बात कहता उसे बाहर आने का इशारा करता जा चुका था, जबकि ताशमीन सर झटकते मुस्कुराया और आबरू पर एक आखिरी नज़र डालते बाहर की जानिब चल पड़ा था। माजी सबरीना इस वक्त अम्मो जान के कमरे में मौजूद थी। अम्मो जान की तबीयत पिछले 1 हफ्ते से दोबारा बिगड़ने लगी थी। वो अभी कुछ देर पहले उन्हें अस्पताल से लाई थी। सबरीना, मेरा वक्त अब करीब आ चुका है। सबरीना जो उनको सूप पिला रही थी, उनकी इस बात पर एकदम चौंकी। अम्मो जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मुतफक्किर हुई। यही सच है सबरीना, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। उनकी आवाज़ धीमी और बोझल थी। ऐसी बातें मत करें अम्मो जान, आप ठीक हो जाएंगी। सबरीना के लहजे में नमी घुलने लगी। सबरीना, मेरी बात गौर से सुनो। वो सबरीना की जानिब देखते बोली, जी अम्मू जान कहें। उसने सूप का बाउल टेबल पर रखते अम्मू जान का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। ताशमीन को सच बता दो। ये बात सुनते सबरीना के हाथों की गिरफ्त एकदम ढीली पड़ी थी। चेहरा साकित हो गया। तुम पहले ही बहुत देर कर चुकी हो सबरीना, मज़ीद देर मत करो। ताशमीन अब जवान हो चुका है। बेहतर यही है कि ये बात तुम उसे अब खुद बताओ। अगर उसे हकीकत कहीं और से मालूम हुई तो वो तुमसे मुतनफ़िर हो जाएगा। उनकी बात पर सबरीना उनकी जानिब देखते बोलने लगी, अम्मू जान, अगर वो हकीकत मुझसे भी जान लेगा तो वो तब भी मुझसे बदगुमान हो जाएगा।
मगर तुम हकीकत कब तक छुपाओगी सबरीना? एक न एक दिन तो सच सामने आना ही है। न तुम माँ हो उसकी, उसे अपने पास बिठाते प्यार से सारी सच्चाई बता दोगी तो वो बदगुमान नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो बदगुमानी वक्ती होगी। मज़ीद देर मत करो सबरीना, तुम। मगर अम्मा जान, मैं उसे कैसे बताऊं कि उसका बाप मरा नहीं जिंदा है और वो अपने बेटे के वजूद से बेखबर है। उसे इससे बेखबर रखने वाली उसकी अपनी माँ है। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली थी। उसने अम्मू जान के चेहरे की जानिब देखा जो साकित हो चुका था। वो उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखने ही वाली थी कि अम्मू जान के लब हिले। ताशमीन बेटा। सबीना को लगा कि इस कमरे की छत उसके सर पर आन गिरी हो। वो जिस चीज़ से दूर भाग रही थी उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसने पलटते ताशमीन को देखा जिसके चेहरे पर चाहे तासुरात, आंखों में फैली बदगुमानी सबरीना को बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी थी। ताशमीन, वो बोलती बेड से उठने ही लगी कि ताशमीन नफ़ी में सर हिलाता भाग गया था। सबरीना उसके पीछे भागी मगर उसके पहुंचने से पहले ही ताशमीन खुद को अपने कमरे में बंद कर चुका था। ताशमीन, ताशमीन बेटा, दरवाज़ा खोलो। सबरीना रोते हुए दरवाज़ा बजा रही थी। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो बेटा। उसे रोते देखकर जावेरा और नूर भी उसके करीब आ गए थे। दरवाज़ा खोलो बेटा, ऐसे बदगुमान मत हो। तुम्हारी बदगुमानियाँ तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। उसे रोता देख नूर भी रोने लगी। इतने में अम्मू जान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके पास आई थी। अम्मू जान, इससे कहीं ना दरवाज़ा खोले। वो रोते हुए उनके करीब आई थी जिस पर वो उसे अपने साथ लगाते बोली। सबरीना, सब्र करो, इसे कुछ वक्त दो, मैं खुद इससे बात करूंगी। अम्मू जान की बात पर सबरीना बोलने लगी। अम्मू जान, मैं इसकी नाराज़गी नहीं सह सकती। इसे कहीं ना कि सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि अम्मू जान की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे थे। उन्हें इसी बात का तो डर था। मेरे साथ आओ सबरीना। वो बच्चों को अपने करीब आने का इशारा करते बोली। मगर अम्मू जान। सबरीना, मैंने कहा ना कि मेरे साथ आओ। इसे साथ लिए वो कमरे की जानिब चली गई थी। ज़बियार और नूर भी उनके साथ चले गए, जबकि कमरे में मौजूद 18 साला ताशमीन इस वक्त आंसुओं से रो रहा था। वो अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत से बेखबर था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बाप के होते यतीमी में गुजार दी थी। अपनी उम्र का एक हिस्सा वो अपने बाप की शफ़क़त को तरसता रहा था, उसके प्यार के लिए बेचैन रहा था। और सबसे तकलीफ दे बात तो ये थी कि इन सब की ज़िम्मेदार उसकी अपनी माँ थी। ज़िंदगी में पहली बार उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। वो घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो रहा था। बाकी अगली किस्में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।